یہ جو ذوالقرنین تھا انہوں نے کہیں اور دیکھا، مطلب سمپل تھا نا، مطلب صحابہ کے لیے کوئی ایسا انایمیجنیبل چیزیں ہوتی کہ ارے یہ کیا بتا رہے آپ، تو ہم سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں تھا نا، مطلب کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا، تو ذوالقرنین ایک ایکسٹرا ٹیریٹریل ہیومن بینگ ہے جو ایلین فارم میں کچھ تو بھی ہے، جو دنیا میں نہیں رہتے ہیں، اور کہیں تو بلیک ہول میں انہوں نے دیکھا سورج کو ڈوبتے ہوئے، سمجھ رہے نا؟ اگر ایسا ہم لیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، مطلب ہم اگر کسی چیز کو جو وضاحتاً بتا دی گئی اس کو اگر اشارتاً لیں گے تو پھر ہمیں وہ تفسیریں دیکھنا پڑیں گی جو تفسیر اشاری ہوتی ہے، جس میں مفسر کہتا ہے ہر چیز میں ایک اشارہ ہے، مطلب سامنے کا کھلا ٹیکسٹ تو پڑھو مت، اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن و سنت کھلا ٹیکسٹ ہے، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں جو ظاہر سی بات ہے علماء اور بڑے بڑے لوگ اس کو سالو کریں گے، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ باقی ایک ایسا دین ہے جو سب سے جٹ اور سب سے جڑ عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں اتنی آسانیاں ہیں۔ ہاں کچھ پیچیدہ مسائل ایسا آپ بولیں گے وراثت ہے، یہ آدمی مر گیا، اس کی ایک بیوی ہے، 4 بچے، فلاں، آپ بولیں گے نہیں یہ رکو یہ نہیں جمتا، یہ علم فرائض ہے، کسی عالم کو بولنا پڑے گا، یا فلاں مسئلہ ہے میرا ایسا ایسا ایسا، مکس چیزیں ہیں تو نہیں رکو ایک عالم فتویٰ دیں گا۔ تو یہاں تو سمپل طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے دیکھو یہ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے میرے صحابہ یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہے، آسمان کے کسی فرسٹ آسمان سے نیچے کہیں سے، تو اور صحابہ کو مسئلہ تھا اس کو سمجھنے میں، صحابہ کو پتا تھا آسمان ہے، آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دونوں کے آسمان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، تو بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بتا دے کہ پہلے آسمان سے ذوالقرنین ہے، سمپل تھا نا۔ دوسرا اگر ہم کہیں گے ایسی تھا ذوالقرنین آسمان میں جاتے آتے تھے، تو اگر ہیومن بینگ تھے تو کیسے جاتے آتے تھے؟ جو انہوں نے دیکھا وہ بلیک ہول میں ڈوبتے ہوئے کیسے؟ فار ایگزامپل کوئی اڑن تشتری تھی ان کے پاس، کوئی جہاز وغیرہ تھا ان کے پاس، اگر تھا بھی تو کتنے اسپیڈ والا جہاز تھا بلیک ہول تک دیکھنے میں جانے کے لیے؟ ابھی ہمارے راکٹ 25,000 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے چلتے ہیں، راکٹس ہوتے ہیں، یہ سب سے تیز شاید چیز ہے جو اڑتی ہے، یہ کتنا فیول وغیرہ لگتا ہے، تو انہوں نے کیسے کیا ہوگا؟ یعنی ان کا نیوکلیئر پاور ہوگا، پھر ایک فلسفہ شروع ہو جائیں گا، سب چیزیں فلسفہ شروع ہو جائیں، مطلب کوئی چیز کلیئر نہیں رہیں گی، پھر اس کا معنی بلیک ہول، اس کا معنی فرسٹ اسکائی، اس کا معنی ادر پلانٹ، اس کا معنی سیکنڈ پلانٹ، اس کا معنی تھرڈ پلانٹ، اس کا معنی یہ اور چیز ہو جائے۔ 7 آسمان ہے 7 زمینیں، کیسے؟ مطلب ہم نہیں جانتے، بس بول دیا گیا 7 آسمان ہے، کیسے؟ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دونوں کے آسمان میں 500 سال کی مسافت ہے، اور آسمان میں جانے کے لیے دروازے ہوتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوتے کیا ہوا؟ نوک کیا گیا، کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل ہے، کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے، کہا کیا اجازت ملی؟ تو کہا اجازت ملی ہے، تب کھلا دروازہ۔ صرف ایک دروازہ جو کھلا رہتا ہے وہ مغفرت کا دروازہ، ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ جو سورج کا نکلنا مغرب سے نہ ہو تب تک کھلا ہے، باقی بند ہے۔ آسمان کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے روز ڈیلی بیسس پر، کیسے کیا کوئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے۔ بہرحال تو یہاں یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنا، تو اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت مشکل میں ڈال دیں گے، اتنا سادے ٹیکسٹ کو کمپلیکیشن میں ڈال دیں گے۔ مطلب اگر انہوں نے بلیک ہول میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب بلیک ہول میں پہلے سے ایک فارم بسی ہوئی تھی جا کر، تو وہاں ملی ان کو کہ ایسا ایسا ہو رہا، اور وہ بلیک ہول کی بیوی سے نکل کے آ جا رہے، سورج وہاں ڈوب رہا اور یہ تماشا کر رہے ہمارے ساتھ، آپ کچھ تو بھی کر دو، تو مطلب بہت مشکل ہو جائیں گے۔ مطلب صحابہ کو حالانکہ بول سکتے تھے ابھی باہر کی بات، اور صحابہ کے لیے سمجھنا کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے صاحب فرماتے ہیں آسمان میں ذوالقرنین وہ ہے، بہرحال یہ ایک دم سمپل سینس میں دنیا کی ایک سائڈ میں گیا جہاں نظر آیا کہ سورج ڈوب رہا ہے پانی کے اندر، دوسرے سائڈ میں گیا جہاں قوم ملی جو 2 دیواروں کے بیچ میں تھی، بہت سمپل ہے۔ اس کو اگر ایسے ہی رکھیں، ہاں چیزیں دھیرے دھیرے کا ڈیولپ ہو، سائنٹیفک بیسس ہوتا بات کریں، لیکن سیدھا سے ایسا بات کرنا کہ بلیک ہولز اور فلاں اور فلاں بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ مطلب ابھی تو جو چیز دکھ رہی ہے اس سے بلیک ہول کی بات ہو رہی ہے، پتا چلا تھوڑی دیر بعد پتا چلا بلیک ہول کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے تھے، جو دیکھ نہیں پاتے تھے اس کو بلیک ہول کہہ رہے تھے۔ سائنس ہی بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کہنے میں ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے، بہت سخت مشکل میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے لیے ہم کو صحابہ سے دلائل چاہیے۔ صحابہ سے دلائل کیسے چاہیے؟ صحابی نے کسی نے کہا کہ ذوالقرنین کا واقعہ یہ دنیا کا نہیں ہے نا۔ اب اگر آپ شاذ اور نادر چیزوں کو لا لیں گے، جیسے مثال دیتا ہوں، کوئی آگے کہے کہ ارے یار فلاں لوگ دیکھو کتنے اچھے، تو آپ کیا بولتے کبھی بار؟ ارے یار فرشتوں کی بات مت کرو، انسانوں کی بات کرو، وہ بھی انسان ہی ہے لیکن ان کے نیکی کی وجہ سے آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس ماحول کی بات کرو، ہماری بات کرو، فرشتوں کی بات کہاں کر رہے ہو؟ تو آپ بولیں ہاں دیکھو اس کا مطلب فرشتہ ہے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں۔ تو بہرحال میں کہوں گا جو سمپل ہے چیزوں کو سمپلیفائڈ وے میں رہنے دیا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ سے یا تو اس کی تفسیر ثابت ہو، تابعین سے اس کی تفسیر ثابت ہو، سلف صالحین بیان کرے کہ ایسا معنی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے وہ ثابت نکالتے بیٹھے پھر ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہوئی، ایسا حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ذوالقرنین وہاں تک جا سکتے تو پھر انبیاء کہاں تک گئے ہوں گے؟ کوئی واقعہ ملتا ہے آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے کا سفر کیسا ہے؟ براق پہ لے جایا گیا، پوری تفصیلات ہے نا، ذوالقرنین کوئی تفصیلات ہے کہ اڑ سکتے تھے گئے، تو واللہ عالم بہرحال احتیاط کرنا اس میں زیادہ بہتر، جو سمپل چیزیں ساتھ دی ہے جو بالکل واضح دکھ رہی ہے وہ بیان کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ سلف صالحین نے کیسا سمجھا ویسے سمجھے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب، میں شیخ اعجاز، میرا سوال تھا آپ نے جو کہا ہے کہ مکہ شریف آخری تک تھا مطلب رہے گا، تو میں نے سنا ہے کہ 4 وجہ ایسی ہے جو آسمان میں اٹھا لی جائے گی،
اور یاجوج ماجوج کا جو ہے تو قد پست ہونے کی وجہ سے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، ایسا بھی ایک سنا ہوا بیان میں، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ ایسا ہے کہ انہوں نے کہیں سنا کہ 4 مسجدیں جو آسمان میں اٹھا لی جائیں گی، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہ صحیح نہ ضعیف درجے کی ہے جس میں ایسے الفاظ ہیں۔ بلکہ دیکھیں مسجد نبوی کے بارے میں کیا الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد نبوی کا قیامت سے پہلے یہ حال ہوگا، مسجد ویران ہو جائیں گی، حتیٰ کہ کتے اور وہ بھیڑی والے جو جانور جو کیا بولیں گے، وہ جانوروں کی قسم ہے، جیسا ایک ٹائپ ڈیفائن کیا تھا جس میں کتا، بھیڑیا، لومڑی وغیرہ قسم کے جانور آتے ہیں، اس قسم کے جانور وہاں گھومنے پھرنے لگیں گے، مطلب ویران ہوگا، کوئی جانتا نہ ہوگا۔ تو اٹھانے کے لفظ ویران ہے۔ کعبے کے بارے میں الفاظ ہے مسجد حرم کے بارے میں کہ ایک حبشی آئے گا، کعبے کو توڑیں گا، ایک ایک اینٹ نکالیں گا اور وہاں کے خزانہ نکالیں گا، تو پتہ چلا وہ بھی توڑی جائے گی۔ تو اٹھانے کے الفاظ کہیں بھی کسی مسجد کو نہیں۔ دوسرا یہ کہ بھائی نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد کم ہوگا، پستہ اس لیے نہیں چڑھ پائیں گے۔ دیکھیے قد کا چڑھائی سے اور نئی چڑھائی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رسی سے بھی چڑھا جا سکتا، سیڑھی سے بھی چڑھا جا سکتا۔ اللہ نے وہ صلاحیتیں دینے رکھیں گے، اب چاہے خط کتنا بھی رہا ہو، چاہے چھوٹے خط کے ہوں گے چاہے بڑے خط کے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان سے وہ صلاحیت چھین لیا یا ان کے عقل میں بات ہی نہیں ڈالی کہ وہ سیڑھی یا رسی سے یا کسی طریقے سے چل سکتے۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹے خط سے مراد اگر آپ وہ کہہ رہے جو میں نے بھی بچپن میں سنا تھا کہ بونے ہوں گے، بول کر نہیں بونے نہیں ہوں گے، چونکہ اگر بونے ہوں گے تو انسان اسے پھر مسلمان تو لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ چلنا شروع کر دینا چاہیے ان کو۔ وہ کہاں جا رہے لڑنے کے لیے آگے؟ اندر چھپنے کی علامت یہ ہے کہ زیادہ ہے اور خطرناک ہے اور ہتھیار کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ آسمان میں تیر چلا رہے ہیں، ہے نا؟ تو بہرحال اس سے ہم کہیں گے بونا تو نہیں کہہ سکتے، جو بتایا تھا بہت چھوٹا ویسا نہیں، کیونکہ اس کی کوئی تفصیلات حدیث کے اندر موجود نہیں، بلکہ آپ نے ڈیفائن کیا ایسے ایسے دکھتے ہیں۔ میرا تو دونوں باتیں بہرحال اللہ والا میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جی خواتین میں سے اگر کوئی سوال ہو۔ السلام علیکم سید، میرا یہ سوال تھا کہ ایسے سننے میں آیا کہ 4 نبی زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، وہ آج تک زندہ ہے، بلکہ اور ایک نبی ہے تو وہ بھی زندہ ہے، بلکہ تو کیا یہ صحیح ہے کہ؟ دیکھیے سوال کیا گیا کہ 4 نبی زندہ ہے، کسی نے ان کو کسی نے کہا پہلے عیسیٰ علیہ السلام، پھر مہدی، خضر علیہ السلام اور ایک جو نہیں یاد رکھ پایا تھا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز انبیاء کے اندر ایک ہی نبی زندہ ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کہاں ہے وہ؟ آسمان میں اللہ کے پاس۔ کیا کیفیت کیا وہ ہم کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں۔ تو آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک نیک شخص ہے، تو وہ علیہ السلام بول سکتے ہیں بولنے میں، ان پہ سلامتی ہو کے معنی میں، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ ختم ہو گیا اور وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، مطلب پیدا ہوں گے، انتقال ہو جائے گا، یہ ختم ہو گیا۔ خضر علیہ السلام یاد رکھیے نبی تھے اور ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا، کوئی انسان بچ نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے پاس صرف خضر علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ نہیں، بد عقیدگی بھی ہے۔ بد عقیدگی کیا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، صرف زندہ بھی نہیں ہے، جو بھی آدمی راستہ بھول جاتا ہے اس کی مدد کو آپ بھی جاتے ہو۔ تو لوگ یہ بھی بولتے خضر تمہاری مدد کرے، جب سفر پہ جاتے تھے نا پہلے لوگ، تو لوگ بولتے تھے خضر تمہاری مدد کرے۔ کیا تماشا لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہے بتایا گیا ان کے بارے میں عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، کیسے آپ کسی انسان کے بارے میں کہہ سکتے خضر تمہاری مدد کرے؟ بولے مسافروں کی خضر علیہ السلام مدد کرتے ہیں، ہاں یہ محاورتاً ملا خضر کا کام کرو، بولتے نا محاورتاً، مطلب خضر علیہ السلام ایسے لوگوں کی مدد کرتے تھے جگہ جگہ جا کے، ٹھیک ہے کرو نا آپ سوشل ورک کو، جو بھی انہوں نے کیا اچھے اچھے کام جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہی کے ذریعے نا، لیکن وہ زندہ ہے مت بولو، سب کا انتقال ہوگا۔ تو خضر علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ اللہ کے نبی تھے اور انسان تھے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چوتھا چونکہ انہوں نے بتایا تو میں بھی ان کے تعلق سے کچھ بول نہیں سکتا، تو لہٰذا کوئی نبی زندہ نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، آسمانوں میں قیامت سے پہلے آئیں گے۔ یہاں بھی نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں نہ کوئی ہماری مدد کر سکتے، یاد رکھیے، بس وہ اللہ نے ان کو جہاں رکھا ہے آئیں گے، اور پھر جو کام ہے ان کا باقی دنیا میں زندگی جینے کا وہ کریں گے، یاد رکھیے۔ جی السلام علیکم فیصل، میرا نام مرزا فہیم ہے، پیشے سے میں انجینئر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھیجی تھی جاباز، جو طور پر چلے گئے تھے، تو ان کا یاجوج ماجوج کے لیے کیا رول رہے؟ اچھا وہ جو گئے تھے، جی دیکھیے سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ دجال سے لڑے تھے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ طور پہ چلے جائیں، تو ان کا کیا ہوا؟ دیکھیے بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا وہاں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ تم ان سے لڑ نہیں سکو گے، یہ میرے ایسے بندے ہیں، یاجوج ماجوج بھی اللہ کے بندے ہی ہیں نا، ایمان لائے نہ لاؤ ایک الگ بات ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، میرے ایسے بندے جن سے تم لڑ نہیں پاؤ گے، لہٰذا تم چلے جاؤ کھلو، مطلب جنگ نہیں لڑنا، یہ حکم آیا۔ تو وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اندر چلے گئے اور انہیں جنگ نہیں کی،
چونکہ اللہ نے حکم دے نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے پھر بھی جنگ نہیں ہو جاتی، دعا سے کام لیا گیا، چونکہ ان سے لڑنا ناممکن ہے کسی کے لیے بھی۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو دجال سے لڑ چکے تھے، ایمان میں سب سے بلند لوگ تھے، ان کو کہا کہ گھروں میں چلے جاؤ، اور یہاں پتہ چلتا دعا کی طاقت کیا ہے، اللہ کے ذکر کی طاقت کیا ہے۔ وہ اندر چلے گئے، اللہ نے کہہ دیا تھا ان سے تم نہیں لڑ سکو گے، مطلب اندر چلے جانا۔ اسی سے کچھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں یاجوج ماجوج سے لڑنا کسی کے لیے ضروری واجب نہیں ہے، اس لیے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے چلے جاؤ تو کسی نے ہمت بھی نہیں کرنا آ جائے تو اندر رہنا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور وہ لوگ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے، بد دعا کرنے کے بعد ان میں کیڑے پڑ جائیں گے، کیڑے پڑنے کے بعد وہی جو کوئی چیک کریں گے جا کے کہیں چال تو نہیں، اور اس کے بعد سب اتر کے نیچے آ جائیں گے، تو لہٰذا وہ کوئی جنگ نہیں کریں گے، وہ ساتھ رہیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے اتر کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد امن کا دورہ ہوگا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حج وغیرہ کریں گے، اور باقی ساری تفصیلات ہم وغیرہ دیکھ چکے۔ جی خاتون میں سے اگر کوئی سوال ہو تو میرا کوشچن تھا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں یاجوج ماجوج ناٹ سال کوپر موجود ہے کیونکہ ان کو روکی ہوئی وال براس کی بنی ہے، سو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ یاجوج ماجوج نارتھ اور ساؤتھ میں اور مطلب دنیا کے اندر، اور ان کی دیوار جو براس سے جو میں نے کہا تانبے سے بنی ہوئی ہے، تو اس کا کیا تھا؟ دیکھیے یاجوج ماجوج کیا ہم کو نہیں پتا ہے بیسیکلی، مطلب کہاں ہے دنیا میں ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا چونکہ وہ غائب سے، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو نکالنا چاہیں گا وہ نکال دیں گا، جب تک ہمارے سامنے پردہ رکھنا چاہیں گا رکھیں گا، جب ہٹانا چاہیں گا ہٹائیں گا، اور ایک نئی دنیا ہم دیکھ پائیں گے جو اس سے پہلے ہم دیکھ نہیں پائے تھے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم نہیں بتا سکتے کہاں ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں برموڈا ٹرائنگل میں ہے، افریقہ کے کوئی جنگل میں ہے، یمن کے پاس کی گفا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، پاپا نیو گینی میں ہے، انٹارکٹیکا میں ہے، اٹلانٹکا میں ہے، فلاں جگہ ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح یہ کہا ہے واللہ عالم۔ ہم یہ کہیں گے کہ میں اگر خیال آرائی کروں تو پھر میری بھی یہ احمق اور غلطی ہوں گی کہ میں بھی کوئی آپ کو رائے دوں۔ میں یہ کہوں گا وہ جہاں ہے اللہ نے جہاں رکھا بہتر سمجھا رکھا، جب وقت ہوگا نکلیں گی، بٹ کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹریم کارنر پہ ورلڈ کے وہ ایک طرف نکلے پھر دوسری طرف کا جیسے سورج نکلتا ہے، ایکسٹریم کارنر کیا ہوگا؟ آپ اگر اس بحث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عنوان کی تفسیر ابن کثیر لیجیے، تفسیر قرطبی لیجیے، اور دیگر مفسرین، بہت لمبے بحث ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ سارے اقوال آپ کے سامنے نہیں رکھا، انہوں نے تو پوری بحث کی کہ کیسا اموی خلافت کے دور میں جو ہے یاجوج و ماجوج کی دیوار کو تلاش کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ بنایا گیا تھا، اور اس کے تحت لوگ نکلے اس کے لیے اور جا کر آئے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے اس کی، لیکن سند میں کلام ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ایک صحابی کہتے ہیں میں فلاں جگہ گیا تھا، میں تفصیلات میں نہیں بول رہا چونکہ روایت ضعیف ہے، کلام ہے اس میں، بٹ علم کے لیے بول رہا ہوں، تو میں وہاں گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور دیوار ایسی بنی ہوئی کہ اسٹرپس ہے، اور میں نے فلاں دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تو نے ایسا دیکھا تو نے وہ دیوار دیکھا، لیکن بہرحال اس کے سند میں کلام ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی نہیں۔ تو بہت لمبی بحثیں ہیں، بہت لمبے اقوال ہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، حدیث میں احتیاط کیوں کی میں نے؟ آج سے 50 سال پہلے بھی جس نے تفسیر لکھی نا، تو اس نے ذوالقرنین کو یا تو الیگزینڈر دا گریٹ کا یا سائرس دا گریٹ کا، آج ہم کو پتا چلے گا دونوں مشرک تھے، تو ختم ہو گیا، اور گیس پر ختم ہو گیا آج، ہے نا؟ تو آج میں بھی اگر کوئی ایسی کلامی کروں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد کو تو بولے یار فیض صاحب نے کیا ہے حرکت کر دی، کیا کو بول دیا یہ، اس لیے میں نے کوئی چیز کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش آپ کو نہیں کی کہ اس سے مراد یہ، اس سے مراد ملک، اس سے مراد فلاں، اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ، ٹھیک ہے سمجھا؟ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو فری رکھا ان تمام چیزوں سے، جو ٹیکسٹ تھا پڑھ کے سنانے کی کوشش کی میں نے، ترتیب کے ساتھ کوشش کی جما دوں اور کچھ نہیں، تو لہٰذا احتیاط کرے تو میں سمجھتا ہوں بہتر، جہاں ہوں گے وہ ہے، جب نکلنا ہوگا نکل جائیں گے، یہ سب غائب سے، ہمیں ایمان لانا ہے بس ہمارا یہ کام ہے۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، جی سوال یہ تھا کہ جو یاجوج اور ماجوج جینوسائیڈ وغیرہ کریں گے اور یہ دجال وغیرہ بھی جو فتنے لائیں گے، اگر ہم لوگ کو ایسا ہوپلیسنس آ جائے امت کو اور ہم لوگ شہادت کے لیے دعا کرے کہ ہم لوگ کو یہ فتنہ ہے، تو یہ کیسا ہمارے لیے صحیح فتنوں کے لیے دعا کرنا کہ ہمارے کو شہادت مل جائے، کیونکہ یہ زمانہ میں کسی کو نظر نہیں آتا کہ مغفرت کیسی ہوں، تو یہ دعا کرنا کیسا ہے ہمارے؟ آئے سوال کر کہ حالات دیکھ کر، فتنوں کو دیکھ کر کسی انسان کا یہ دعا کرنا کہ ہمیں شہادت مل جائے کیسا ہے؟ حالات کو دیکھتے ہیں، دیکھیے کسی انسان کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہو، تو دعا تو اچھی ہے، دعا میں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے راہ میں شہادت۔ اور شہید کون کون ہوتا ہے؟ شاید آن لائن تو نہیں ہے، لیکن میرا ایک لیکچر آلریڈی ریکارڈڈ ہے، نہیں آن لائن ہی بہرحال شاید ابھی جسٹ رمضان کے بعد آئے گا، اچھی موت کی علامتیں، اس اچھی موت کی علامتیں میں نے سارے لوگوں کو کور کیا جس کو شہید کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے، ٹھیک؟ لہٰذا اگر آپ دعا کرتے ہیں سب سے افضل فی سبیل اللہ، اس کے بعد کئی اور شہید ہے، یاد رکھیے، ڈوب کے مرنے والا شہید، خودکشی نہیں، ڈوب کے مر گیا، جل کے مرنے والا شہید، جلانے والا نہیں اپنے آپ کو لیکن آگ لگ گئی، انتقال ہو گیا، شہید دب کے مرنے والا شہید،
پیٹ کے درد سے مرنے والا شہید، ولادت کے وقت میں عورت تکلیف سے مرے شہید، ہے نا. اسی طرح کچھ اور بیماریوں کی بھی الفاظ ہے، اس سے مرنے والا شہید. بہت ساری چیزیں برابر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو سوال تھا بھائی کا کہ شروع یہ کہتا کہ ہم پریشان ہو گئے حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ دیکھیے یاجوج ماجوج کو دیکھ لیا آپ نے، دجال کا فتنہ دیکھ لیا آپ نے، امام مہدی کے آنے سے پہلے کی جنگیں دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان نا امید نہیں آ رہا. حالات سے نا امید ہونا یہ مسلمان کی پہچان ہی نہیں. اسلام جب آیا تھا اندازہ لگائیے ایک انسان پہ اللہ وحی کرتا ہے اور وہ پوری انسانیت کے خلاف کھڑا ہے میسج اپنے پیغام کو لے کر. کیا پریشر رہتا ہوگا اس کو بولیں گے تو پوری دنیا ایک بات کر رہی ہے اور یہ آدمی کر رہے کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے. اندازہ لگائیے. تو وہاں سے شروع ہوا. اب تو ویسا نہیں ہے الحمدللہ، بلین سے مسلمان یعنی 1 بلین سے زیادہ، تقریباً 2 بلین ہونے آئے. اب ویسے دور نہیں ہے، تو لہٰذا احساس کمتری میں جانے کا، ڈپریس ہونے کا نہیں ہے. ہاں جو کرنا ہے اس کو کرنے کا دور ہے، جو کرنا چاہیے وہ کیجیے. آپ وہ ہے اللہ سے تعلق باللہ، مطلب اللہ سے ریلیشن شپ بنائیے جو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب سے تعلق بنائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنائیے. اس کے جو اعمال کہے گئے فرائض حاصل وہ کیجیے، اس کے بعد دیگر اعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ پھر وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی حالت لائیں. تو ڈپریس مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. دعا کر سکتے ہیں آپ شہادت الگ چیز، لیکن ڈپریس ہو کے مت کیجیے کہ اللہ اٹھا لے حالات کو دیکھنے سے اچھا. یہ معنی میں نہیں ہوں گا. وہ اس معنی میں ہوں کہ اللہ دنیا سے جانے والے سب، میں چاہتا ہوں یہ اچھی موت مجھے ملے، خیر کے ساتھ میں مروں، توبہ استغفار کا موقع ملے، شہادت مجھے نصیب کر، ایمان والی موت. یہ کرنا الگ ہے، لیکن ڈپریس ہو کے مت کیجیے. ٹھیک ہے، وہ اس میں مت جائیے، بلکہ یہ سوچیے کہ ایسے حالت میں کیا آنا ہے. نا امیدی بالکل کرنا نہیں چاہیے، اور ہم کر سکتے یاد رکھیے. اور الحمدللہ شاید لاسٹ رمضان یا اس سے پہلے رمضان ہم نے 2 لیکچر لیے تھے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک لیکچر تھا، اس میں نے کافی ایسے حالات کو کور کیا. ایک سائڈ سے موٹیویشنل لیکچر ہے وہ کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ بھی اب شاید رمضان کے بعد، چونکہ ایڈیٹنگ کافی لیٹ چلتی ہے، دوسرے بھی ہوتے ہیں آنے والا انشاءاللہ، تو آپ ضرور اس کو انشاءاللہ دیکھیں. جی ہم ایک سوال لیں گے، آخرت میں یاجوج اور ماجوج کا کیا ہوگا؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ قیامت میں 1000 میں سے 900 جہنم میں جانے والے ہیں یاجوج ماجوج؟ جی میں نے یہ بات رکھ دی ہے. قیامت میں یاجوج ماجوج کے تعلق سے ان کا بھی حساب ہوگا، اور ان کی فتنہ انگیزیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو سزائے دیں گا. حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا جہنم کو الگ کر دو. آپ پوچھیں کتنے؟ تو فرمایا جائے گا 999,000 میں سے، اور وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں. جی السلام علیکم بھائی صاحب، میرا نام سید عقیل ہے، میرا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے بلوچ میں. جی مجھے سوال یہ کرنا ہے، جیسے یاجوج یا ماجوج یا پھر دجال والا فتنہ ہے، اس طریقہ کا کوئی اہم واقعہ ہندوستان کی سرزمین پہ ہوگا کیا؟ اور آخرت کے حساب سے ہندوستان کی سرزمین کی کیا اہمیت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے، اور یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ انڈیا کے تعلق سے، ہندوستان کے تعلق سے، اس کو عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کہا جاتا تھا. تو اس کے تعلق سے کیا کوئی اہم واقعہ ہے یا کوئی اہم چیز جو ہے بتائی گئی؟ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں شاید لاسٹ لیکچر میں نے اس کا پورا رکھ دیا تھا کیا کیا انڈیا کے بارے میں، یا انڈیا نہیں بولیں گے اس کا ایگزیکٹلی، آج سے انڈیا الگ ہوتا ہے. بر صغیر سب کانٹیننٹ جو انڈیا کہتے تھے، جس کو ہند کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد رکھیے انڈیا یا بر صغیر کافی پاپولر چیز تھی اور کافی پاپولر ڈیسٹینیشن تھا بزنس کا، اور لوگ اتنا اس کو پسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے. ہندا ہے نا، ہندا وہ ہند سے ہی لفظ آتا ہے. یاد رکھیے لوگ نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا، انڈین ہند نام رکھتا تھا. یاد رکھیے تو بہرحال اس زمانے میں تھا، لیکن وہ ہند کیا تھا؟ افغانستان آج کے دور کا، پاکستان، انڈیا، اور آپ کا جو بنگلہ دیش، برما تک جو جاتا تھا، سب کانٹیننٹ اتنا تھا. یاد رکھیں تو اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں یاد رکھیں، جس میں سے ایک بات جو پچھلے اور واقعہ ہم نے رکھے تھے، جو کہ واقعہ وہ آپ نے دوہرا بھی دیا کہ جو ہے غزوہ ہند کا کیا معاملہ ہے. تو دیکھیے وہی ہے، اسی میں آتا ہے. یاد رکھیں دوسرا میں نے یہ بھی بات بتائی تھی، وہ میں رکھتا ہوں آخر میں. تو صحیح بتائی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث میں، تو مشرق سے مراد یاد رکھیے جو مڈل ایسٹ کے لیے مشرق ہوتا ہے عراق، ایران، افغانستان، اور افغانستان اس ٹائم کے حساب سے تو پورا انڈیا بھی وہ سب مشرق کا پارٹ. تو مشرق سے ہوتا ہے، سب کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں تک کاؤنٹ کیا ہوا ہے، پاکستان انڈیا تک، آج کا جو الگ الگ کنٹری فارم ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کیا، تو مشرق میں بھی آ گیا ہوں. دوسرا واقعے کے اندر کوئی اور اہم چیز نہیں پتا چلتی ہے ہم، کیونکہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا یہ قیامت سے پہلے کیا پاپولیشن پورے ورلڈ میں ہوں گی یا اسکیٹرڈ بہت پھیلی ہوئی مختصر علاقوں میں ہوں گی. مطلب لوگ اتنا اپنے آپ کو برباد کریں گے، ماریں گے، قتل و غارت نہیں کریں گے کہ آلریڈی پاپولیشن کم ہو جائیں گی. ایسا کہیں آج کل رپورٹس میں نے پڑھا کہ جس طرح سے دنیا چل رہی ہے، اگر ایسی وارز چھڑتے رہے تھوڑے دن کو تو پاپولیشن ایسے ڈکلائن ہوتے جائیں گے. تو اللہ والا وہ سب نہیں جانتے. لیکن ایک جو بڑی علامت جو آپ نے پوچھا وہ یہ ہے
کہ غزوہ ہند جو آپ نے سنا بالکل وہ ہے. اس معاملے میں دو رائے، اور دونوں رائے میں نے اس دن بہت تفصیل میں رکھی. پہلی رائے ہے کہ وہ اموی خلافت میں ہو چکا ہے، امویس کے جو دور میں وہ ہو چکا ہے. اس محمد بن قاسم یہاں آئے تھے اور انڈیا کے اندر آنے کے بعد یہاں کے جو سندھ کے علاقے میں ایک جہاز تھا جس میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، اور حج کچھ جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ ہی ہوا. ان کے مال وغیرہ جو جاتے تھے تو پائریٹس بہت تھے، سمندری لٹیرے، تو وہاں سے ان لوگوں نے اپیل کی اور وہ آئے فرسٹ ٹائم، اور وہ پورا میں سمجھتا ہوں ود ان سرٹن ایئرز، ایک ڈیکیڈ کے اندر پورا ایریا مسلمانوں کے اس میں آ گیا. تو کچھ نے کہا یہ وہ ہو چکا ہے، کچھ نے کہا نہیں وہ ہوا نہیں، وہ قیامت سے پہلے ہوں گا. جو قیامت سے پہلے ہوں گا اس سے مراد اتنا پورا ریجن ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیا تھا جو مس انٹرپریٹ کرتے لوگ حدیثوں کو اور ہمارے پڑوسی ملک سے بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مل کر ہند کا اٹیک کرنا، یہ سینس میں تو ہی نہیں، چونکہ ہند سے مراد پورا ہے، وہ سب کانٹیننٹ ہے، تو اس میں آلریڈی وہ کنٹریز بھی انکلوڈیڈ ہے. اس پر کوئی تیسرا آدمی آ رہا ہے اس سینس میں آ رہا ہے. لیکن بیک گراؤنڈ کیا ہے، قوم میں کون مسئلے والی ہے، حالات یہاں کے کیا ہونے والے، وہ ڈیٹیلز کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہیں. بلکہ حدیث میں الفاظ ہے 2 لشکر ایسے میری امت کے جن کو اللہ نے آنکھ سے نجات دے دی ہے، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گا، اور ایک وہ جو غزوہ ہند میں شامل رہیں گا. ٹھیک ہے، تو وہ سینس میں. لیکن وہ کیا ہوں گا، کیسے ہوں گا، کیوں ہوں گا. دیکھیے قیامت سے پہلے جنگ ہو رہی ہے، تو 2 مسلمانوں بھی جنگ ہو رہی ہے، مہدی کے فالوورز اور جنہوں نے دعویٰ کیا وہ خلیفہ کے لڑکے، ان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. تو 2 مسلمان ہی لڑے نا، تو کوئی ضروری نہیں مسلمان اور نان مسلم کا ہو. تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس چیز کو بہت میڈیا میں بتایا گیا اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو بڑا ڈرایا جاتا ہے. غزوہ ہند مسلمانوں کا پلان ہے کہ انڈیا کو ختم کر دیں گے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن. یہ اگر کوئی ٹیررسٹ اس حدیث کو یوز کر رہا ہے تو وہ بہت ہی غلط بات کر رہا ہے. تو ہم کو چیزوں کو کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. اور مسلمانوں کا کام ہے کہ جو مشنریز ہوتی ہے، جو باڈیز ہوتی ہے، جو اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرے کہ حدیث وغیرہ کا کیا معنی ہے. ورنہ اس سے مسلم یوتھ بھی مس انٹرپریٹ کر کے گمراہ ہوں گی اور کمیونٹی کو بھی اس سے بہت نقصان ہے. جی السلام علیکم، ہمارا نام عفان ہے اینڈ ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے. ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسا کہا کہ یاجوج ماجوج دیوار کو کھروچیں گے اینڈ لائک ہول ہونے کے ایک دم قریب آ جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی کہا کہ فوزیہ بنت جاش کا ایک حدیث ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ہول ہو چکا ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کوریلیٹ کیسا کر. میں نے سوال کیا کہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بتایا کہ انگوٹھا اور اس کے بازو کی ایڈجسٹنٹ فنگر کو لے کے کہ سوراخ ہو چکا ہے، ایک میں کی وہ روز کرتے ہیں. دیکھیے یہی ہے کہ ایسی جو علامتیں ہوتی ہیں اس کی تدویر کرنا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز دیکھی تھی، خواب میں دیکھی تھی. تو اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ سوراخ ہونے والا ہے، وقت آ گیا ہے، مطلب آپ کے بعد ہی ہونے والا ہے. نبی کا آنا قیامت کی پہلے نشانی ہے، اب ہونے والا ہے، کبھی تو بھی ہونے والا. تو آپ نے اس کو قریب بتانے کے لیے، قرب بتانے کے لیے استعمال کیا ہو، لیکن اس کا سینس فزیکل نہیں. اس کا سینس یہ ہے کہ میٹافوریکل سینس میں کہ اب بہت قریب وقت آ گیا، عربوں کی ہلاکت ہونے والی، یاجوج ماجوج نکلنے والے، تو اس کو اب وہ سینس میں لیں گے. دوسرا ہے کہ وہ روز کھرچتے ہیں لیکن سوراخ ہو نہیں پاتا، کرنے سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ روایت خواب والی نہیں ہے، یہ روایت آپ نے صحابہ خود بیان. تو دونوں کا تطبیق یہ رہے گا. اس روایت سے مانا لیں گے بہت جلد ہونے والا ہے، مطلب قیامت قریب ہے. اس سے لیں گے کہ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور قیامت سے پہلے ایک دن پہلے انشاءاللہ کہیں گے تو سوراخ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس سینس میں اس کو لیا جائے گا. السلام علیکم، میرا نام ہے شیخ محمد طلحہ. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جنگ ختم ہو جائیں گی اور مومن وفات پائے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ اس ٹائم حج عمرہ چالو رہیں گا، تو اس ٹائم کون کرے گا حج عمرہ؟ ایسا ہوگا کہ مومن وفات پا جائیں گے تو حج عمرہ کون کریں گے، جو حدیث میں نے آخر میں کہا. دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج عمرہ چلتا رہے گا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دجال آیا، ختم ہو گیا، یاجوج ماجوج آئے، ختم ہو گئے، امن والا معاملہ آیا، چل رہا ہے، اور اس کے بیچ میں حج چالو اور عمرہ چالو، پھر ہوا آئی اس کے بعد، پھر مومنوں کی موت آ گئی اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو اس کو اس ترتیب میں لیں گے. کچھ روایتیں ایسی کہ ایسا لگتا ہے یہ معاملہ بعد میں ہوگا، واللہ عالم، لیکن اب جو سمجھ رہے اس کڑیاں جوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے بہت. یاد رکھیں لہٰذا اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ دونوں واقعات ہو گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا امن والا دور آیا، اس دورے کے اندر حج عمرہ چالو ہے، پھر اس کے بعد مومنوں کی موت، اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے واللہ عالم، پھر اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے سوال کیا، کچھ لوگ ہر چیز کو سائنٹیفکلی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سمجھا. دیکھیں سائنٹیفکلی چیزوں کو سوچنا، ریشنلی سوچنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہر چیز ریشنلی ہو یہ چیز پاسبل بھی نہیں. جیسے حضرت علی کا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے نہیں ہے اسلام میں. اگر ایسا ہوتا تو عقل یہ بولتی ہے کہ جب مسح کرنا ہے، مطلب پیروں کا جو وضو میں اگر دھونا نہیں ہے آپ کو، مسح کرنا، اگر پہلے سے وضو کر کے ساکس پہن لیے تھے آپ نے، مسح کرنا ہے تو عقل بولتی ہے پیروں کے نیچے کرنا چاہیے مسح، اور حدیث میں حکم کیا ہے، پیروں کے اوپر کریں گے. ہر جگہ نہیں ہوگا.
تو اسلام ریشنل ہے, لاجیکل ہے اپنی جگہ بالکل, لیکن اس کا یہ سینس نہیں کہ آپ بولیں گے ہر چیز میں کرتا. عقل تو کیا بولتی ہے, جس کو دیکھا نہیں اس کو مانوں گا نہیں, تو ویسا نہیں ہوتا یاد رکھیں. تو چیزوں کو ان کانٹیکسٹ آپ کو جس کو ہم کہیں گے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ کہیں کہ میں فلاں چیز میں کیا سائنٹیفک ہوا ہے, میں ایسا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب مجھے ایک بار ملے کہ ہر چیز میں سائنس ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے مطلب کوئی وہ نہیں, لیکن ہر چیز بولے تو بہت مشکل ہو جائے گا ایسا. تو بولے دیکھو میں ہر چیز بتاتا ہوں. بولے اب جیسا ایک انسان ہے, بولے اس کو 4 آرمز بنانا ہے, بولے تو نماز پڑھے, بولے رفع دین کرنا نماز, بولے اب انہیں اتنا کڑک کر رہے کہ یہاں بولے پریشر آتا, بولے تکبیر اولا کرتے نا تو بولے اس سے 4 آرمز بن جاتا. بولے سجدے میں گئے تو بولے ایسا دونوں ہاتھ پہ اٹھے تو 22 بن جاتا, مطلب زیادہ ہو جا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ایسا, لیکن ایک بوڑھا آدمی کیوں ایسا طاقت لگائیں گے اور کیوں سجدے میں ہاتھ سے اٹھیں گے, وہ کمر سے اٹھتا ہے ایک دم سمپل سینس ہے نا. تو ٹھیک ہے بینیفٹس ہیں, منہ دھوئیں گا وضو کے لیے بینیفٹس ہے. نماز پڑھتا تو اٹھک بیٹھک جو ہوتی ہے نا وہ خود ایک ایکسرسائز ہے. کتنے بار سر نیچے ٹیک رہا ہے نا, اچھی ایکسرسائز ہے. اسکواٹ جیسا ہر بار بیٹھتے کتنی رکعتیں پڑھتے نیچے جا رہے ہو, ٹھیک ہے وہ سب ہوتا ہے. ایک آدمی نارمل مسلمان بھی نمازی رہے نا تو صحت اچھی رہتی, کیونکہ اس کے اتنے بار اوپر نیچے 17 رکعتیں فرض پڑے تو ہو جاتا ہے. لیکن ہر چیز کو آپ نہیں کر سکتے. اس میں کیا ہوتا ہے پھر آدمی پھنس جاتا ہے, کیونکہ جہاں وہ ثابت نہیں, جیسا کہ جنوں کا وجود کیسے ثابت کریں گے, نہیں کر پاتا تو پھر وہاں غلطی ہو جاتی ہے اور پھسل جاتا ہے. اب جنوں کا وجود کیسے ثابت کریں گے بتائیے, میں بتاؤ تمہارے قرآن میں ہے جن, فرشتے کیسے ثابت کریں گے؟ غائب ہے نا مخلوق. فرشتے تو جس کو دکھ گئے مطلب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا نا, اس کو اسی ٹائم پہ دکھتے ہو فرسٹ ٹائم. جس کو فرشتہ دکھا مطلب اس کو دنیا جانے کے ملک الموت لینے آتے ہیں, ان کے ساتھ دیگر جو فرشتہ نہیں کہتے اچھے صورت چہرے والے اور برے لوگ ہیں تو برے چہرے والے, وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی نہیں ہے. پھر چونکہ غائب دکھ گیا موت ہے اس کے بعد, تو آپ کیسے ثابت کریں گے بتائیے؟ تو لوگوں نے کیا کیا پھر سائنٹیفکلی ثابت کرنے کے لیے کہا فرشتے مطلب اچھے لوگ, انکار کر دیا اللہ کی مخلوق کا. جن بولے تو غصے والے لوگ, مطلب انسانوں کی 3 کیٹیگری, ایک انسان عام انسان, ایک غصے والا انسان جن, اور ایک اچھا انسان فرشتہ. یہ نہیں ہے مانا, فرشتہ پوری غلط مخلوق ہے. حدیث میں الفاظ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا, اور انسان کو خاک سے پیدا کیا, ہے نا. تینوں الگ مخلوق ہے, فارمیشن ہی تینوں کا الگ الگ چیزوں سے, انگریڈینٹ ہی الگ بنانے کے. لائٹ ایک جس کو کہیں گے آنکھ, فائر, اور تیسرا جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا, خاک سے پیدا کیا گیا نا, ڈسٹ. تینوں الگ ہے بالکل, بتایا کیا بنے الگ کام الگ. تو بہرحال سائنٹیفک اچھی بات ہے, چیزوں کو لاجیکل ریشنل سوچنا اچھی بات ہے, بٹ اتنا حاوی مت کر لیجیے کہ اگر چیز ثابت نہ ہو تو اپنے آپ کو پھر ارے یار یہ کیسا کریں گے بول کے الٹا رہا ہوں. جیسا مثال کے طور پر ابو لہب کے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ نے کتے کو دشمن پر مسلط کر دے, جو اسے بہت تکلیف اذیت پہنچاتا تھا. اور جو کس نے کھایا؟ شیر نے کھایا. آج کے جانوروں کیٹیگرائز میں شیر بلی کی قسم ہے, تو آپ بولیں گے آپ کیسا میں ثابت کروں؟ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیز. تو مطلب ہر چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے, لیکن لاجیکل ہے اسلام, سائنٹیفک ہے اسلام اپنے آپ میں. کتاب کو پڑھے, اس کی آیتوں کو پڑھے, سب آپ کو پتہ چلے گا. بٹ عقیدے اور وغیرہ کے معاملے میں ہر جگہ آپ لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں, یا پھر جیسے علامت قیامت کے بارے میں آپ سے گھسانے کی کوشش نہ کریں. چیزیں سمپل ہے, سمپل سینس میں سمجھی تو ٹھیک, نہ سمجھی تو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا مانا ہے. جب تو یہ ہمیں کچھ چیزیں مطلب جیسا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے آگے کے جیسے جو بھی ہو سکتا ہے. لیکن بھائی نے کمنٹ دیا اپنا پہلے تو کہ الحمدللہ IRC کی شروعات ہم نے کی, تو ایک تعریف کے معنی میں نہیں لیکن نالج کے لیے. بہت سارے یوتھس بات کو سن رہے ہیں. جب میری ایج 20 ایئرس تھی جب ہم نے IRC کو شروع کیا, الحمدللہ 2001 وغیرہ میں تو پھر رجسٹریشنز وغیرہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے, تب ہم نے اس کو شروع کیا. ابھی 24th ایئر ہے اس کا, ایگزیکٹلی 20 + 24 44 میری ایج ہے, ٹھیک ہے. تو 20 ایئرس میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا, اور ایک سوچ تھی جو یوتھس میں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت شارپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, میں بہت پلاننگ تھی, میں بہت ہوشیار ہوں, دانشور ہوں, دانا ہوں, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوریج آدمی بھی اگر یہاں تک پہنچ سکتا ہے, تو جو ابو ایوریج ماشاءاللہ لوگ ہیں جن کا IQ لیول پتہ نہیں کس لیول کے ہے, جو کس کس چیزوں کے لیے پریپریشن کرتے ہیں, اگر دین کے لیے بھی کوشش کرے تو یقیناً وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک سٹارٹ ہے, مطلب ایک عام آدمی کی جہد ہے یا کچھ کوشش ہے یا سوچ ہے, وہ یہاں تک پہنچا. لیکن اگر اسپیشلی لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں, مالدار ہیں, اگر ایسے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کو اور نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ جیسے لے کر جائیں گے. تو یوتھ سے گزارش کروں گا حالات کو دیکھتے ہوئے, دین کو سیریس لیتے ہوئے, پلاننگ کے ساتھ اپنی ایج کو گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے بہت پلاننگ سے گزارا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کچھ ایام, کچھ سال, کچھ وقت آج ہی میں سوچتا ہوں کہ میرے سے برباد ہو رہے ہیں, میں اس کو صحیح سے نہیں گزار پا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اتنا کرنے کے بعد بھی تو مطلب ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ایک طرح سے ہم جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, لیکن لوگ سوچ ہی نہیں رہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ, اللہ نے بس اتنی فکر دی کہ سوچ دے دی, اس کے علاوہ کوئی اسپیشلائزیشن نہیں. سوچ تو کم از کم لائے کہ کچھ کرنا ہے کمیونٹی کے لیے, قوم کے لیے, چلو وہ سب چھوڑو, خود کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنے بیوی بچوں کی آخرت کے لیے, اپنے آس پاس کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم سوچ نہیں رکھ رہے. یاد رکھیں نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی. دوسرا بھائی نے کہا کہ لیکچر یہاں ہو رہا ہے, دیکھیں آن لائن تو الحمدللہ ہم دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں. میرا شروع سے یہ ایک پالیسی رہی IRC کی, اور میری بھی, ہم بہت کم خدمت میں چیزوں کو کرنے کے عادی ہیں.
وہ دکھتا بہت بڑا لیکن وہ ایک الگ بات ہے کم قیمت میں. جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پھر لانس میں رہتے تھے تو وہ تو فری تھا, یقیناً لان فری تھا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اللہ جزائے خیر دے ان کو. ہم جب روہیلا گلی سے نکلے تو وہیں پہنچے تھے اور وہیں رہے کئی سالوں تک, ایک دہائی سے زیادہ. ٹھیک ہے, لیکن جو ارینجمنٹ ہوتے تھے اسے بہت کاسٹ انکر ہوتی ہے. چیئرس الگ سے لانا, مائک سسٹم الگ سے لانا, سب الگ سے. ہم نے سوچا ایک بنا سیٹ اپ رہا تو تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے ادھر, تو وہاں سے ہم مور دین ہاف دی کاسٹ میں ہم یہاں کر پا رہے ہیں. حالانکہ لان کی کاسٹ نہیں تھی تو بھی کاسٹ تھی انوالو, چونکہ سارا ارینجمنٹ. ٹھیک ہے, بہرحال یہاں کی پھر ہر سال ہم نے اس کو کرٹل کرنا شروع کیا. پہلے اسٹیج بناتے تھے, پھر بولا کہ اسٹیج نہیں. لاسٹ 2 کانفرنس جو لوگ آئے ہوں گے تو ہم نے فلیکس کے 200 روپے کی فلیکس کے پروگرام دیا. فلیکس کا پرنٹ نکالا, پیچھے پیسٹ کیا, ریکارڈنگ ہو گئی, ہے نا. ہم نے وہاں خرچہ نہیں کیا. اس کانفرنس میں دیکھیے ہم نے اور سلیش کیا. کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں جو 3 سال سے نہیں کر رہے, صرف سوشل میڈیا ایڈورٹیزمنٹ. کوئی پرنٹ آؤٹس نہیں, کوئی پوسٹرز نہیں, کوئی بینرز نہیں, کوئی پیمفلیٹس نہیں, کوئی چائے نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کی آپ سمجھے نا, کوئی صرف چائے یاد کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا بھائی چائے کیوں نہیں ہے سال, میں نے کہا چائے بھی نہیں, ہر چیز پیپر ایڈ دیتے تھے وہ ہم کیا. آپ سوچیے نا, یہ 2-2, 4-4, 5-5 ہزار ڈیلی کا جو کاسٹ آتا تھا, یہ سب کٹ کرے تو ایک بڑا اماؤنٹ بچتا. سب کٹل کر کے ہم یہاں کے کھڑے ہو گئے. بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے, یہ گلدستے فری ملے ہوئے ہیں لا کے رکھنے کے لیے 10 دن. پھر واپس لے جاتے ہیں. کلر کی ہم نے اس کو لا کے تھوڑا دیکھیں ابھی نیا کلر ہے, ہم نے تھوڑا اس کو مینٹین کر لیے اور رکھ دے رہے آپ کے سامنے. کبھی لائٹ لگا دے رہے, تو نو کاسٹ. صرف ہال کی کاسٹ جو بھی جا رہی ہے, الیکٹریسٹی کا جو ایکسپینس بعد میں ان کو دینا ہے, یہی کاسٹ انوالو ہے. ٹھیک ہے, کم اس میں. دوسرا, ہم لوگ بہت مارکیٹنگ یا بہت قائل نہیں کہ زیادہ لوگ آئے, کم لوگ آئے سنیں, سوشل میڈیا کے تھرو لوگ سنیں. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. کیونکہ فزیکلی اگر 5000 لوگ آئیں گے تو میرے پاس انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے. 1500 میں حالت پوری ہو رہی ہے. ٹھیک, حالانکہ امبیر لاؤ سے پہلے ہوتی تو 5,000 لوگ آئے ایک دن میں. لیکن کیسے بیٹھتے تھے آپ سب کو معلوم ہے نا, کوئی انتظام نہیں. چادروں پہ بیٹھو, چادر نہیں لوٹو, گھاس واس میں لوگ بیٹھے رہتے تھے آرام سے لیٹ, کچھ انتظام نہیں. تو وہ ایک الگ دور تھا. لوگ آئے اس میں ماشاءاللہ. پرانے ہم بھی دیکھتے نا, اسٹیج پورا بھرا ہوا. علامت قیامتی میں ایک بار دیکھ رہا تھا, اسٹیج پہ تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نیچے پبلک یہاں سے تو ماشاءاللہ 1,500, 2,000, 3,000 تو جینٹس بیٹھے ہوئے رہتے تھے. تو الحمدللہ کچھ بھی وہ نہیں تھا. لیکن اب لوگوں کے تکلفات بڑھتے نا, بھائی خود کوٹ میں آ رہے, ہم کو نیچے بٹھا رہے, تو وہ چیئر لاؤ. تو پھر چیئر شروع کیا ہم نے کچھ سالوں بعد. تو عادت ہے, تو لو کاسٹ, لو بجٹ, زیادہ وہ نہیں, لیکن اس کا ہم لوگ سوشل میڈیا کا بینیفٹ لیتے ہیں. اور وہ میری مین دعوت ہے, اس پہ محنت کرتا ہوں. اس میں پیسہ کم جاتا ہے, ریٹرنز اچھے آتے ہیں. ریٹرن ان دا سینس کہ لوگ زیادہ بینیفٹ لیتے ہیں. آدھی رات کو آپ فری ہیں, سن لیجیے علامت قیامت, کیا آنے کی ضرورت ہے آپ کو, ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اتنا اس میں محنت کی, اللہ کے فضل سے. خالی ایک نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جو 2 گھنٹے کا لیکچر بناتے ہیں, ہم کنٹینٹ کو کیوریٹ کر کے کم از کم 6 گھنٹے کا ڈیٹا نکالتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر آپ کو 6 گھنٹے کیسے بنتے, 2 گھنٹے. یاجوج ماجوج کے تعلق سے جو خاص روایتیں ان کو ایک جگہ ہم الگ سے نکال کے جمع کر لیں گے, تو ایک لیکچر کا پارٹ ہی بن جاتا آدھے گھنٹے کا. ٹھیک ہے, اس میں اس طرح سے کرتے ہیں. جیسا میں نے کوئی چیز کے بارے میں کچھ خاص لفظ بولا کہ خلا خلا خلا, تو یہاں جائے گا یاجوج ماجوج کے وقت میں خلوں کا کیا تھا, 4 حدیثیں نکالے, ایک کنٹینٹ الگ بن گیا. 15 سیکنڈ کا ایک شارٹ بن گیا بیچ میں سے. حالانکہ مسئلہ یاجوج ماجوج کا تھا, لیکن کسی نے ایک مسئلہ پوچھ لیا, وہ آ گیا 15 سیکنڈ, 30 سیکنڈ, 60 سیکنڈ. تو ایسے کنٹینٹ کو کیوریٹ کرنا بولتے ہیں. ایک ہی لیکچر میں سے مختلف چیزیں نکال کر اس کو پھر بنانا اور اس کو الگ الگ پارٹس میں اپلوڈ کرنا. جیسا صحت کے بارے میں لیکچر دیا, سوئمنگ کا کہا, 4 بار کہا تو ایک جگہ جمع, 10 منٹ کا کلپ بن گیا, سوئمنگ کی اہمیت الگ کر دیا. اس کنٹینٹ کیوریٹ کرتے ہیں. یہ کر کے جو کرتے ہیں, یہ ہماری اصل الحمدللہ رب العالمین کی دعوت ہے. اور یہ الحمدللہ ہر پلیٹ فارم سے ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو عام خاص میں کرنے کا کوئی خاص الحمدللہ وہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ آئے, کم لوگ آئے, سینسیبل آئے, سنیں, اور بعد میں میڈیا کے تھرو جو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, اس کی اپنی لائف ہے. اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے پہلا کیمرہ ہم کو ڈونیٹ کیا تھا. تو ریکارڈنگ آج ہم نے پہلے کیمرے سے کی, آج تک لوگ دیکھتے ہیں اس کو. 15 ایئرس سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, سیم ویڈیوز کو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہم وہ ثواب جاریہ کو ذہن میں رکھ رہے ہیں, وہ بینیفٹ جو امت کو ہونا چاہیے وہ رکھ رہے ہیں. تو لو کاسٹ, لو بجٹ میں کرنا ہے. گزارش کروں گا نوجوان جو میری بات کو سن رہے ہیں, پلان کرے اپنی لائف کو, آرگنائز کرے اپنی لائف کو. آج کل تو نوجوانوں کے بارے میں نے سنا ہے, میں آپ کے بارے میں غلط فہمی نہیں رکھتا ہوں کہ آپ گریجویشن کر رہے تو وہیں ایڈمیشن لیتے ہیں جہاں آپ کو کالج جانا نہیں پڑتا. تو کیا کر رہے ہو 3 سال پوسٹ گریجویشن کر رہے, بول کے کر رہے کہ ہم پڑھنا نہیں, تو کیا کرتے ہو, بزنس کرتے ہو, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کرتے ہو, کہاں جا رہے ہو, پھر کہاں ہو. تو بہرحال اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے کی کمیونٹی کی ضرورت ہے, اور سنجیدگی سے آپ کام کریں گے تو اگر میرے جیسا آدمی یہاں تک پہنچ سکتا ہے جو اپنے وقت کا, کو میں بہت ٹیلنٹڈ بچہ نہیں ہوں, تو آپ میں سے بہت ٹیلنٹ آپ لوگوں کا مجھ سے بہت زیادہ ہے. کوشش کریں, اللہ رب العزت سے برکت دیتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی, اسی پہ اپنی بات کو آج ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کریں. اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں. جزاک اللہ. کسی بھی عمل کا ثواب ہمیں تب تک نہیں ملتا جب تک کہ کسی فریضے کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے. نماز حکم ہے, فرض ہے, اس کا طریقہ پھر سنت سے عمل کرنا پڑے گا. اور روزہ فرض ہے,
تو طریقہ پھر سنت سے دیکھنا اسی طرح. تو آئیے اس کی سنتیں کیا ہے. اب فرائض کو چھوڑ کے سنتیں رکھوں گا, بعد میں دونوں کو کلب ایک ساتھ ملا کے رکھوں گا. آئیے اب وضو کی سنتیں کیا ہے. تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا ذکر اس پر نہ کیا ہو, بسم اللہ نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کو علماء واجب میں نہیں کہتے, اس کو سنت میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا یہ پہلی وضو کی سنت ہے. نیت کر لیا آپ نے, اب بسم اللہ کہہ کر بیٹھیں گے. انشاءاللہ بعد میں دونوں کو ملاتا جاؤں گا یہ کیسا ہوگا. تو اب سب سے پہلے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرنا. ٹھیک, اس کے بعد دوسری جو سنت ہے وضو کی یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو, فجر کی نماز یا عصر کی نماز کبھی سو کر اٹھتا آدمی, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, پانی کو باہر نکالے, 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو اور ہاتھ کو دھو لے, اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو پانی میں سیدھے ہاتھ نہ ڈالو, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ یا نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے. سمجھا, نیند میں آدمی ہے, کہیں بھی ہاتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ نہ ڈالے. ہاں, اگر بیدار ہے آپ, ہوشیار تھے اور ہاتھ ڈالنا ہے تو تھوڑا پانی لے کے پہلے ہاتھ اچھے دھولے اور پھر پورا ہاتھ ڈالے. سمجھ رہا, کبھی بیدار آدمی ہوتا ہے لیکن اب کوئی چیز ہے نہیں تو پہلے تھوڑا ڈال کے ہاتھ دھولے اور اس کے بعد پھر پورا ہاتھ ڈال سکتا ہے. ٹھیک, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہتھیلی دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرے اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے. ٹھیک, تیسری چیز جو سنت ہے وضو کی وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے. اب ہاتھ دھو لیا آپ نے, اس کے بعد مسواک کرے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ جو ہے موطا امام مالک کی روایت آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس چیز کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا کرنا واجب کر دیتا. نماز سے پہلے مسواک کا کرنا میں ان پر واجب کر دیتا. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا, واجب کر دیتا. اور حکم مطلب آپ سن کا حکم آنا مطلب اس چیز کا عمل ہم پر واجب ہو جاتا, واجب کر دیتا کہ مسواک کرا کرو. تو یہ بھی سنت ہے, آپ کوشش کرے کہ اب وضو شروع ہو, بسم اللہ کہا, ہاتھ دھویا, مسواک کرے اس سے پہلے. ٹھیک, اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے کلی کا کرنا. کلی کا کرنا یہ چوتھی سنت ہے, اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اذا توضأت فمزمز, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو کلی کرے. اور مزمز کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو منہ میں لینا, منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا تاکہ اس سے اگر کوئی غلاظت, کوئی چیز, کوئی کھائی ہوئی چیز باقی ہو تو نکل جائے. بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں, پانی لیتے اور ہڑبل کی پانی گر جاتا, مطلب صرف پانی منہ میں گیا اور بس گر گیا, ایسا بچے کرتے ہیں. ایسا نہیں, مزمز اندر لے کے اس کو آپ آگے پیچھے جو بھی کر سکتے تاکہ جتنا زیادہ صاف ہو سکے. مسواک تو کر لیا آپ نے, اس سے تو اکثر جو ہے چیزیں نکل گئی, لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا, مسواک کا تنکا رہ گیا, کوئی چیز مسواک کرنے سے ڈھیلی ہوئی تو کلی میں نکلیں گی. یاد رکھیں, مسواک کرنے سے نہیں نکلیں گی, پھر آپ کلی کریں گے. تو منہ میں پانی لے کر مزمز کہتے ہیں اس کو پانی کو ہلانا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کتنی گندی آواز آ رہی, تو دیکھیے یہ فطری چیزیں ہیں. غیر فطری آوازوں کو گائک گانے گا رہے, پتہ نہیں گندے گندے راگ نکال رہے ہیں, اس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. غیر فطری چیز کو فطرت بنا دی, فطرت کو غیر فطرت بنا دیا. فطری آوازیں ہیں, کلی کرنا ہے, منہ صاف کرنا ہے. مختلف لوگ جب منہ صاف کریں گے تو مختلف پانی آواز کریں گے. منہ میں جانے کے بعد پانی جب گھومے گا تو اس میں بلبلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے نا. تو یہ آواز فطری ہے, یہ صفائی کے لیے, یہ ضرورت ہے, اس کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو آپ پانی لے کے اس کو کلی کریں گے. اور خواتین بالخصوص یاد رکھیے, عورتوں کو بہت شرم آتی ہے, آپ مکمل وضو نہیں کر پائیں گے. پھر یہ شرم اور حیا وہاں ہو جہاں حرام کاریاں ہیں, غلط کام ہیں, بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. کتاب و سنت کے ماننے میں مومن شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بے حیائی کے کام مومن کو بڑی شرم آتی ہے, تو بے حیائی میں تو ہم بے شرم ہو گئے, اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں وہاں خامخواہ کی حیا اختیار کرتے ہیں. تو کلی کرے, مزمز گھمائے پانی کو, عربی میں یہی معنی ہے اس کا. اور اس کے بعد تھوکنا ہے اس پانی, اسی کو کہتے ہیں کلی. پینا نہیں ہے اس کو, تھوکنا ہے اس کو. ٹھیک, تو اس کو کلی کر کے پینا بھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہو سکتا ہے, آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی گندا نہیں ہوتا ہے, کلی کر کے نکل جائیے اس کو. دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور رزق جو بچا کچا ہے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے. لیکن وضو کے اندر تھوکنا ہے آپ, تو آپ نے کلی کی اور اس کو آپ تھوک رہے ہیں. ٹھیک, تو جو وضو کے اندر جو چوتھی چیز آپ کریں گے وہ کلی کا کرنا ہے. اور کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا ہے, یاد رکھیے کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا, لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے زیادہ تر نے اس کو سنت ہی کہا ہے.
5ویں سنت جو نماز کی ہے اس کو بھی علماء فرائض میں شامل کرتے ہیں کچھ علماء، وہ یہ ہے ناک میں پانی لینا. میں ترتیب میں جا رہا ہوں پورا سیکوینس میں، جیسا فرائض ویسی سنت ترتیب میں. ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی لینا یہ وضو کی سنت ہے، یاد رکھیے. پانی لینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بالغ فی استنشاق الا ان تکونوا صائما. یہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، بالغ زیادتی کرو، ایکسس میں جاؤ، دور تک جاؤ اس معاملے میں. مبالغہ سمجھتے ہیں نا، بڑا چڑھا کر کرو. ناک میں پانی لینے میں بڑا چڑھا کر بڑھو، آگے بڑھو، سوائے اس کی کہ تم روزے دار ہو. روزے دار ہے تو ناک میں پانی پھر بڑا چڑھا کر نہیں لینا ہے، صرف سادہ لینا ہے، سادہ لینا ہے، سادہ لینا. لیکن اگر روزے دار نہ ہو بڑا چڑھا کر کرو، زیادہ سے زیادہ پانی لو اور زیادہ سے زیادہ صاف کرو، یہ معنی ہے. تو آپ نے فرمایا رکھا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما، مبالغہ کر، زیادہ کر ناک میں پانی لینے کے معاملے میں سوائے اس کے کہ تو روزہ دار. روزہ ہونے میں کیا ڈر ہے کہ اندر حلق میں پانی چل جائے گا، ناک سے بھی پانی جاتا ہے، تو لہٰذا روزدار نہیں. لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے، پانی کھینچ کے پھر اس کو جھاڑیے، ناک کو صاف کیجئے. ناک میں پانی لے جا اور اس میں مبالغہ. اور کیوں یہ مبالغہ کرنا ہے؟ صفائی کی نیت سے. ہمارے پاس بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، کلی لیا ویسے تھوک ڈالا پانی، اور پانی ناک میں نہیں لیتے، پانی کو لیا لے گئے ناک تک، ٹھیک، اور خالی اور پانی وہی ٹپک رہا ہے، خالی ٹچ کر کے لاتے ہیں. خاص طور سے خواتین میں بڑا ہوا نہیں، وہ کھینچے تو میرے کو تکلیف ہو جاتی، وہ ایسا ہو جاتا، اندر چل جاتا، جلن ہوتی، یہ ہوتا، فلاں ہوتا. ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، دیکھو جو ناک کی جلن اور وہ ہے وہ صاف نہیں کرنے سے. یہ ناک صاف کرنا بڑا اہم ہے. ناک میں اللہ رب العزت نے ہمارے ناک کو اس طرح سے ایئر کنڈیشن کیا، اس طرح سے بنایا کہ ناک میں اس کچھ غدود ہوتے ہیں جو اندر جو ہے کچھ قسم کے مادے چھوڑتے ہیں جو بعد میں غلاظت کہلاتی ہے، لیکن پہلے ابتدائی مرحلے میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسا منہ میں تھوک آتا ہے، منہ میں تھوک نہ آئے تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے. صرف ایک نوالا چبا کے کھا لے بغیر تھوک کے تو اسے پتا چلے گا تھوک کا کتنی اہمیت. لیکن تھوک دے تو غلاظت ہے، جب تک منہ میں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طرح ناک کے غدود جو ہے کچھ مادوں کو چھوڑتے ہیں، جو مادے آپ کی ناک کو گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں ناک کے دونوں طرف. جن کو یہ وضو کم از کم مومن کریں گا تو 5 وقت ان کو دھو کر نکالیں گا. دھونے کی بنیاد پر نئے غدود، پھر غدود نیا مادہ چھوڑتا ہے، ناک اور فریش رہتی ہے، سانس لینا اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ ڈل، پریشان محسوس کرتے، تو میں کہتا ہوں ناک اچھے سے دھویا کرو، اس لیے کہ ناک اچھے سے نہیں دھونا بہت ساری بیماریوں کی چونکہ سانس بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. سانس اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کی تمام، جس آپ سانس برابر نہیں لی جا رہی تو آدمی پھر سکون محسوس نہیں کرتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے، فریشنس نہیں آتی اس میں. ایک تو چہرہ، اور اگر آپ ناک دھوئے تو دیکھیے آپ کتنے فریش محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی انسان نیند میں سے اٹھے چہرہ اور ناک دھو لے فریش. ناک نہیں دھولیں گے آپ، رننگ کریں گے تکلیف، کام کریں گے تکلیف، سانس چلتے رہتی ہے. تو بہت سے مردوں اور عورتوں کو سانس کی شکایت نہیں ہوتی، ناک بند ہونے کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ناک دھوتے نہیں برابر. دھوئیے، مبالغہ کیجیے، کھینچیے پانی کو، صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو، ایک دم کلین کیجیے، ٹھیک. اور بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس میں کوئی شرم محسوس مت کیجیے. بہت کم میں نے آدمیوں کو دیکھا، میں ناک میں پانی ڈال کے بالکل بہترین ناک صاف کرتے ہیں، صاف ہوتی ہے، جھاڑ رہے ہیں. عورتیں کبھی نہیں، ایسا لگا کہ ایسا کونے میں دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، ادھر جا کے اگر ہے بھی تو اس کو مادے کو تو دبا دو اور چھپا دو. چیخ بھی لینے میں حیا محسوس کرتے ہیں، جو فطری چیز ہے ان میں حیا کی کیا چیز ہے. ہاں، جمائی لینے میں حیا کیجیے. جمائی لینے سے آپ نے لوگوں کہا کہ جمائی مت لو. جمائی کے ذریعے شیطان امت مسلمہ پہ سستی طاری کرتا ہے، تو جمائی کو روکو. آ رہی تو منہ مت کھولو، اس کھل گیا تو بند کرو. تو وہاں تو جمائیاں پوری فل لے رہے ہو، چیخ آ رہی تو اس لیے کہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے چیخ لینا. کیسی عجیب بات ہے نا، جو شریعت بتا رہی ہے کہ چھینک لو، جمائی کو روکو. جمائی لے رہے ہیں، چھینکوں کو روک رہے ہیں. تو ناک صاف کیجیے، بہترین انداز صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو. صاف کرنا اس کو بھی کچھ علماء نے فرائض میں قرار دیا، اس لیے کہ آپ سب نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 10 چیزیں فطرت میں، اس میں سے ایک کہا ناک کو صاف کرنا. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ فرض میں، لیکن بہرحال اکثر نے اس کو سنت میں داخل کیا. تو یہ تھی 5ویں سنت. 6ٹھی سنت جو ہے داڑھی کا خلال کرنا. اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے، ہلکی داڑھی ہے تو پھر تو آپ کو پورا چہرہ دھونا پڑے گا. ہلکی ہلکی داڑھی جو رکھتے ہیں پورا دھونا پڑے گا، اس میں جلد دکھتی ہے. لیکن داڑھی گھنی ہے، بڑھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے چہرہ دھل نہیں سکتا نیچے کا، تو اس کو خلال کرنا پڑے گا. خلال مطلب پانی لے کے تھوڑی تک ڈالیں گے اور ملیں گے. ایگزیکٹلی پورا بھیگنا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہو بھی نہیں پائیں گا. چھوٹی موٹی داڑھی پھر میری داڑھی میں بھی ہو سکتا ہے دھل جائے، لیکن ان کی اور گھنی ہو اتنی بڑی آ گئی تو اب کیسا دھوئیں گے اندر ڈال؟ تو خالی اٹھا کر خلال سمجھ رہے؟ خلال مطلب اندر سے تھوڑی کو لگا دیں گا، تھوڑی کو پانی لگنے کے بعد باہر سے دھو لیں گے. خلال
تو یہ سنت داڑھی کا خلال. لیکن جن کا دکھ رہا ہے اسکن، جیسا میری جلد دکھتی ہے پوری، داڑھی ہلکی ہلکی ہے میری، کچھ لوگ چھوٹی رکھتے ہیں اس وجہ سے، کچھ لوگ کے روئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کی جمال ہونے جلدی، تو ان کو تو پورا دھونا پڑے گا. لیکن جن کے گھنے آ جاتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی کا خلال اور باقی جگہ ہاتھ ڈال کے اوپر سے کریں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اسی طرح جس چیز کو آپ یاد رکھیں گے، جو 7ویں چیز ہے، ہر عضو کو کم از کم ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. ہر عضو کو 7ویں سنت، ہر عضو کو آپ 1 سے لے کر 3، سر کا مسح صرف ایک بار ہوگا، یاد رکھیں. 1 سے لے کر 3 تمام اعضاء کو آپ دھوئیں گے، سر کا مسح صرف ایک مرتبہ. 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. تو 1 2 3 پانی کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے یو کین گو آن جتنا آپ چاہیں. ایک بار اتنا ہی پانی ہے کہ ایک بار ہو سکتا تو 1 ٹائم، اس سے زیادہ ہے تو 2 ٹائم، اس سے زیادہ ہے تو 3 ٹائم. 3 ٹائم بہت اچھا عمل ہے، اس لیے کہ انبیاء کی سنت میں سے یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی 3 بار دھوئیے اس کو. ٹھیک ہے، تو 3 بار دھونا میکسیمم ہے، یاد رکھیے. 8واں، کانوں کے اندرونی حصے اور بیرونی حصے کو دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے معاف کرنا کان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کو جو ہے آپ جو ہے مسح کرنا. نبی اکرم صلی اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، جب وضو کرتے تو صحابی رسول فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو جب آپ مسح کریں گے نا، یہ مسح کے بعد آتا ہے یہ عمل، مسح کرنے کے بعد کان میں کرتے اور یوں کرتے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالتے ہیں اندرونی حصے میں، اور اندر ڈال کے اس کو گھماتے کانوں کا خلال. گھمانے سے مراد ایسا گھمائے کہ پورا کان گیلا ہو جائے، گیلے سے سینس پانی لگ جائے. تو آپ نے کیا اور آپ اندر ڈال رہے ہیں، یہ آپ نے ڈالا تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس کو پورا گھمائیں گے، یہ حصہ اور یہاں واپس لائیں گے. ٹھیک، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. خواتین بہت سی بار اس میں عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کمپلیکیٹ سمجھتے ہیں کچھ، تو آپ پورا گھمائیں گے. تو کان میں ہاتھ ڈالا، یوں لیا اور پورا گھما. حدیث میں دیکھا گیا کہ آپ یہ انگلی سے کانوں کے اندر کرتے، آپ دونوں کرنا آپ کو ایک ساتھ. آپ نے پانی لیا، سر کا مسح کیا، اور اسی بچے پانی سے آپ کرتے تھے، اندر ڈالا اور یوں کر کے دونوں آپ نے کر لیا کان ہوئے. اس کے بعد نبی کا پھر انگوٹھوں سے اپنے ہاتھ کے کانوں کا بیرونی حصہ صاف کر، پہلے اندرونی انگلیوں سے، اس کے بعد انگوٹھے سے آپ بیرونی حصہ، باہر کا حصہ صاف کرتے. اس کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیتے، اسی پانی میں کرتے تھے، مطلب مسح کے بچے ہوئے. چونکہ مسح میں یوں جا کے ہاتھ آیا واپس، اس کے بعد کانوں میں گیا، اور جب کان ختم ہوئے تو وہیں آپ اس کو کر لیا. یہ ہوا کانوں کا خلال. ٹھیک، اس کو مکمل دھونا نہیں جس طرح سے آپ چہرے کو دھو رہے تھے. خلال مطلب صرف پانی کا ٹچ ہو جانا کافی ہے، بہنا ضروری نہیں. خلال، ٹھیک، تو کانوں کا خلال کرتے. اس کے بعد 9ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے. آپ کے تعلق سے آتا ہے جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے، جب تو وضو کر تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. آپ نے ایک صحابی کو، جب تو وضو کر، خلال کیا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے یہ حصے کیا ہوتے ہیں، سوکھے رہ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ حصوں میں عام طور سے جلد جھڑتے رہتی ہے نکل کے. دیکھیے سردی میں بھی آپ کی انگلیوں کے یہ حصے پورے وائٹ ہو جاتے ہیں، نہا کے آئیے وائٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پانی نہیں لگتا ہے. تو خلال سے کیا کریں گے آپ؟ اس سے پانی لگ جائیں گا ان حصوں میں. تو ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پیر جو ہے عموماً پیروں کی 2-3 انگلیاں پوری چپکی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، جس سے پانی ان میں نہیں جاتا. ٹھیک، تو خلال سے کیا کریں گے آپ؟ الٹے ہاتھ سے آپ سیدھے پیر سے شروع کریں گے خلال، کر انگلی کے اندر سے بیچ میں، یہ چھوٹی کر انگلی سے الٹے پیر سے شروع کریں. اندر وضو کے پانی کے ڈالنے کے بعد ایسا انگلی ڈال کے نکالیں گے، سمجھو پیر کا پنجہ ہے میرا، اس میں ڈال کے نہیں، اس کو بولتے ہیں خلال. جب رائٹ کا ہو گیا پھر لیفٹ کی طرف جائیں گے، اور دونوں عمل، یہ سیدھے پیر اور الٹے پیر کی خلال الٹے ہاتھ سے کرنا ہے آپ کو، یاد رکھیں. اور چھوٹی انگلی سے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت ہو پھر یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سب سے آسانی سے جاتی ہے اندر. آپ اس کو ڈال کے خلال اس کو وہ کریں گے. تو یہ تھی 9ویں چیز. 10ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کو دھونے میں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے آپ. 10ویں سنت کہ تب ہاتھ کو دھونا اور پیر کو، یہ دو ہے آپ کے پاس، ہے نا. آنکھیں بھی دو ہے لیکن ایک جگہ ہے، کان بھی دو ہے ایک ہی جگہ لگے ہوئے، ٹھیک، اور ان کو ایک ساتھ کرنا ہے. لیکن جب معاملہ ہاتھ اور پیر کا آئے گا، دو الگ سیپریٹ اینٹی ہے، تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے اور پھر الٹا، پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے پھر الٹا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے سے الٹے کی طرف جاتے، کنگھی سیدھے سے الٹا، وضو سیدھے سے الٹا، کپڑا پہنتے سیدھے سے الٹا، بال جماتے، بال ترشواتے، ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹا. تو رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ، یہ 10ویں چیز. اس کے بعد جو ہے 11ویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، ہاں چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو آپ وضو میں شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی سنت ہے، ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو. سر آپ کا چہرہ کیا ہے؟ چہرہ دیکھیے یہاں سے لے کر تھوڑی تک ہے، کان سے کان. زیادہ سے زیادہ مطلب پانی اتنا لے کے آپ ڈالیں گی، زیادہ سمجھ، زیادتی.
वजू कर रहे हैं आप तो कोनियों तक है ना, ज्यादती कर सकते हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और कहा सही बुखारी की, सही मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी में भी आती है, मुत्तफक अलैह रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के चेहरे और हाथ और पांव वजू के आसार की वजह से मुनव्वर होंगे, चमकेंगे, जो है वो नूर के जैसे चमकेंगे। और आपने फरमाया तुम में जो अपनी चमक को लंबा करना चाहता है तो लंबा करे, मतलब जितना हुक्म है उसको मुकम्मिल तक मिलता, एक्सटेंड तक ले जाए उसके मैक्सिमम, कि आप कोनी धो रहे तो कोनी तो आ गई, लेकिन आप हाथ को यूं भी कर ले सकते ताकि कहीं अंदेशा ना हो और ज्यादा एक्सटेंड। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप हर बार गुस्ल करके निकले वजू के नाम पर कि मैं ज्यादा है तो फिर बढ़ते ही जाए, वो माना नहीं है उसका। लेकिन जितना परफेक्टनेस तक जा सकते हैं, मैक्सिमम चीजों को एक ही उसमें आप धो ले सकते हैं, ये मुराद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा देखा गया कि आप वजू कर रहे थे और जब हाथ धोए पानी जायद था तो, और आपको सहूलत थी तो आपने हाथ को ऊपर तक धोया, ज्यादा था, खुले होंगे आप, कपड़े भीगने के कोई चांस नहीं होंगे तो आपने कर। और एक मर्तबा देखा गया वजू कर रहे थे, वजू करते टकने से आपने काफी ऊपर तक पैर धोए, समझ रहे आप, तो ज्यादा थी। ये भी सुन्नत है कि आप मैक्सिमम कवरेज दे अपने चेहरे को, मैक्सिमम कवरेज दे हाथ को, मैक्सिमम कवरेज दे पैरों को, ताकि वो चमकने वाले आ जाए। ठीक, इसी तरह 12वीं चीज, वजू के बाद दुआ पढ़े। वजू से पहले एक दुआ बिस्मिल्लाह, वजू के दौरान कोई दुआ नहीं, अशहदु अन ला इलाहा, लोग चेहरे मारते अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ धो रहे एक दुआ, पैर धो रहे एक दुआ, मसा कर रहे एक दुआ, कुल्ली कर रहे एक दुआ, कान का खिलाल एक दुआ, उंगलियों का खिलाल एक दुआ, दाढ़ी धो रहे एक दुआ, मतलब इतनी दुआएं कि वजू खाने मैंने एक मर्तबा देखा जो शुरू हो रहे हो बिस्मिल्लाह से तो 25-30 दुआएं वजू होने तक, मतलब हर सुन्नत और हर फर्ज पे एक दुआ नहीं, इब्तिदा में एक दुआ बिस्मिल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह से मुंह धोना भी सुन्नत से साबित नहीं, सब बिदात है याद। और वजू की खात्मे पर एक दुआ, क्या दुआ थी जो आप पढ़ते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है और आप फरमाते हैं, सही मुस्लिम की और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजू करते थे पढ़ते अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततahhiरीन। ये दुआ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है। ऐ अल्लाह मुझे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में शामिल कर, तेरी तरफ रुजू करने वाले में शामिल कर, व जअलनी मिनल मुततahhiरीन, और मुझे तहरत हासिल करने पाकीज़ा लोगों में, पाकीज़गी वालों में शामिल कर। ये दुआ करते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ के बाद शहादत की उंगली उठाने या आसमान की तरफ देखने के ताल्लुक से कोई सही रिवायत साबित नहीं है, तो लिहाजा आप उसको यूं ही पढ़ ले, ठीक है, ना उठाने की ना देखने की, दोनों रिवायतें बहरहाल ज़ईफ हैं, तो लिहाजा सिर्फ इसको पढ़ना है। और जो शख्स ऐसा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स वजू करे मुकम्मिल अच्छे से करे, उसके बाद ये पढ़े, ये दोनों चीजें गवाही दे और ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाजे रोज़े क़यामत उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिसमें से चाहे उसमें से दाखिल हो। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो 8 दरवाजे उसके लिए खोलेंगे। तो ये दुआ वजू के बाद करता है, शुरुआत में बिस्मिल्लाह, खात